بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سفرنامہ عراق کے اندر عظیم عاشق رسول اور فنا فی اللہ کے مرتبے پر فائز حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مزار اقدس کی زیارت کی ڈاکومنٹری آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ یہ آپ کا مزار مبارک ہے جو عراق کے شہر بغداد کے اندر موجود ہے۔ آپ ان کی مرکز مبارک کی مزار مبارک کی بیرونی حصے کی زیارت کریں۔ آپ عظیم شان ولایت کے حامل بزرگ ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ یہ مزار مبارک کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں مرکز مبارک کی زیارت کریں، اور یہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے، اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت کی ہے۔ دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں، اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار۔ اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کے مزار مبارک کی چاروں طرف یہ لکڑی کی زری بنائی ہوئی ہے، زری مبارک۔ اور آئیے آپ کو حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ ان کی زندگی مبارک کا مختصراً آپ کو تعارف کراتے چلیں کہ آپ کا مشہور اسم گرامی بہلول ہے، جبکہ اصل نام وہاب بن عمر التصریفی ہے۔ آپ کوفہ میں پیدا ہوئے، اور آپ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگرد اور حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قریبی ساتھیوں میں تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قریبی ساتھیوں پر سختی شروع کی، تو آپ کچھ ساتھیوں کے بنا سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جیل میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور درپیش حالات کے حوالے سے مشورہ مانگا۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواباً صرف ایک حرف جیم لکھ کر دیا۔ اس حرف کی سب نے اپنے انداز سے تشریح کی اور اس پر عمل کیا۔ بعض نے جیم سے جلا وطن، بعض نے جیم سے جبل یعنی پہاڑ جبل، اور حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی، انہوں نے جیم سے جنون سمجھا۔ تو جب اگلے ہی دن آپ نے اپنی عالیشان زندگی کو الوداع کہہ کر خیر آباد کہہ دیا، اور فقیرانہ حلیے میں بغداد کی گلیوں میں پھرنے لگے، اور عمر کا باقی حصہ اسی مجذوبانہ حلیے میں گزارا۔ جلدی اہل بغداد نے آپ کو بہلول، مجذوب اور مجنون کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، اور اس حلیے کی وجہ سے آپ ہارون الرشید کے عتاب سے محفوظ ہو گئے۔ آپ ایک فلاسفر تھے، تارک الدنیا درویش تھے، جن کا گھر اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عموماً بغداد میں ننگے پاؤں پھرتے تھے، جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال دیتے تھے۔ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور آپ کے اقوال کو لکھا کرتے۔ سلطان العارفین سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ بھی آپ کے فیض یافتہ لوگوں میں سے تھے۔ یہ آپ کے مزار مبارک کا بیرونی حصہ، اس کی زیارت کریں۔ حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ کا مزار شریف چھوٹا سا ہے، قبر شریف کے گرد تھوڑی سی جگہ ہے۔ آپ کے مزار شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو تو دائیں طرف خالی جگہ ہے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں پر بابا گرو نانک نے کچھ عرصہ چلہ کشی کی تھی، اور اسی بنا پر انڈیا حکومت نے عراق سے وہ جگہ خرید لی ہے، اور وہاں پر بابا گرو نانک کی یادگار بھی تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ اگر مستقبل قریب میں ایسا ہو گیا تو پھر سکھ اور مسلمان اس مقام پر اکٹھے حاضری دیتے نظر آئیں گے، جو بہت سے لوگوں کے لیے تسکین قلب کا بھی باعث ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ کی مرکز لحد مبارک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آئیے آپ کو حضرت بہلول دانا ان کی ایک زندگی مبارک ایک واقعہ سناتے چلیں کہ
ایک بار جناب بہلول دانا علیہ رحمہ کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے اور ایک تاجر بزنس مین کا وہاں سے گزر ہوا اور وہاں وہ آپ کے پاس ہے اور سلام کر کے مؤدب ہو کر بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی، حضور تجارت کی کون سی ایسی چیز خریدوں جس میں بہت نفع ہو؟ تو جناب بہلول مجذوب نے فرمایا کالا کپڑا لے لو۔ تو تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس شہر کا بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر جو ہے وہ بلیک کلر کے جو ہے سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں فروخت کی اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نے کمایا تھا اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ شیر سے بابا گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا۔ جناب بہلول حضرت بہلول دانا وہاں تشریف رکھتے تھے، وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بولا، پہلے ادب سے بولا تھا، اب اس کے وہ لہجہ ادب سے خالی تھا اور کہنے لگا، او دیوانے اب کی بار کیا لوں؟ تو بہلول دانا نے فرمایا تربوز لے لو۔ تو وہ باغ گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید دیے اور ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ علی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جب حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ سے ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں، تیرے لہجوں اور الفاظ نے سب کیا۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو عزیز محترم سیدنا بہلول دانا علیہ رحمہ جو ہے وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بھی عشق میں استاد تھے، طریقت میں استاد تھے، باطن کی فیضیابی میں جو ہے وہ استاد تھے، اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اسلام کے اساتذہ میں سیدنا امام کاظم علیہ السلام جیسی ہستیاں، امام جعفر الصادق علیہ السلام جیسی ہستیاں، امام باقر علیہ السلام جیسی ہستیاں، امام حسن مصنع علیہ السلام جیسی ہستیاں جی موجود ہیں۔ تو عزیز محترم آپ سے جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ اسناد کی جو ہے علم تو نہیں لیتے تھے، علم ظاہر جو ہے تو وہ تو نہیں انہوں نے نہیں سیکھا، علم شریعت نہیں سیکھا، اور آپ سے علم طریقت کو سیکھا اور حضرت بہلول دانا نے حضرت امام اعظم علیہ السلام اور علیہ رحمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مرید سے مراد بنا دیا۔ اور آئیے آپ کو زندگی مبارک ایک واقعہ جو ہے پیش کرتے چلیں۔ یہ آپ حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ کا مزار دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا ایک مرتبہ جو ہے دریا کے کنارے گھروندے بنا رہے تھے تو خلیفہ ہارون رشید جو ہے اپنی زوجہ، اپنی بیوی زبیدہ خاتون کے ساتھ جو ہے گزرا اور اس نے زبیدہ خاتون نے پوچھا کہ بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب فرمایا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو اس زبیدہ خاتون نے کہا کہ کیا آپ اس کو بیچیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو فرمایا کتنے کا بیچیں گے؟ انہوں نے کہا 10 درہم کا۔ تو زبیدہ خاتون نے 10 درہم نکال کر دیے اور جو دریا کے کنارے مٹی کا گھروندہ بنایا تھا، ریت کا گھروندہ، اس کو گرا دیا اور خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ چل پڑی اپنے خاوند کے ساتھ۔ اور جو ہے خلیفہ ہارون رشید نے راستے میں کہا کہ تم نے یہ 10 درہم جو ہے کیوں ضائع کیے؟ کسی غریب کو دیتے، کسی فقیر کو دے دیتی۔ اور جو 10 درہم دیے تھے وہ حضرت بہلول دانا نے دریا میں پھینک دیے۔ تو حضرت بہلول دانا کے اس عمل پر جو ہے خلیفہ ہارون رشید جو ہے اختلاف کرنے لگ گیا زبیدہ خاتون سے۔ خلیفہ ہارون رشید جو ہے ملکہ زبیدہ خاتون کو اپنے ساتھ لے کر جب واپس اپنے محل میں گیا تو محل میں جب رات کو سویا تو وہاں پر اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر محل ہیں اور وہاں پر اس کی بیگم، اس کی زوجہ، اس کی بیوی کا بھی محل ہے۔ زبیدہ خاتون کو اندر جانے لگا تو فرشتوں نے پکڑ لیا خواب میں کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری یہ بیوی کا جو محل ہے۔ تو جو ہے فرشتوں نے جواب دیا کہ یہاں پر جس کا محل ہوتا ہے وہی صرف اندر جا سکتے ہیں، اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جب اس نے یہ سارا ماجرا دیکھا، خواب کے اندر منظر دیکھا، تو جب اٹھا تو فوراً اپنی بیگم کو، بیوی کو اٹھا کر کہا کہ چلو بہلول دانا کے پاس چلتے ہیں۔ تو جب فجر کے وقت جو ہے، صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد جب دوبارہ اس دریا کے قریب گئے تو بہلول دانا پھر مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے۔ تو انہوں نے
پھر خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ بیلول آپ کیا بنا رہے؟ انہوں نے کہا کہ جنت کے اندر گھر بنا رہا ہوں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے اس مرتبہ پوچھا کہ آپ بابا جی آپ اس کو بیچیں گے، یہ گھر گروندے فرسے نے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیچوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا کتنی قیمت؟ تو حضرت بیلول نے کہا کہ 10,000 دینار۔ تو جب یہ قیمت سنی تو وہ خلیفہ ہارون رشید بولا کہ کل تو جو ہے 10 درہم تھے اور آج 10,000 دینار، ایک رات میں اتنی قیمت بڑھ گئی۔ تو بیلول نے کہا کہ کل جو گاہک تھے وہ بن دیکھے لے کے گئے تھے، اور آج جو گاہک آئے کہ وہ دیکھ کر آئیں، سب سارا منظر دیکھ کر آئیں۔ تو یہ حضرت بیلول علیہ رحمہ کی زندگی مبارک کے چند پہلو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اور حضرت بیلول علیہ رحمہ جو ہیں وہ ہستی ہیں کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جیسے جو ہے وہ آپ کے قدموں میں بیٹھتے، آپ کی بارگاہ سے فیضیاب ہوتے، اور آپ کے اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا۔ اور حضرت بیلول علیہ رحمہ کا جو مزار ہے دوبارہ آپ کو بتاتے چلیں، یہاں پر اہل محبت اہل عقیدت جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، اور یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تسبیحات، تحلیلات اور استغفار پڑھتے ہیں۔ تو اور یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے صدقے سے سب اہل ایمان پر، اہل اسلام پر کرم فرمائے، اور عشق الہی کی، محبت الہی کی خیرات ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔